بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھا دو جس سے کہ تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا، میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ و سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے تھے اور بدبو آ رہی تھی۔ اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت صورت اول میں نظر آئے۔ فرمایا اے ملک الموت، اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ بسند متعبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 165 سال کی تھی۔ معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائیں جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عنایت کرامت فرمائیں۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں، ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ خدا کی جانب سے وہ موقع آیا جب حضرت سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے۔ آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ میں آپ میرے ساتھ زندگی گزار سکیں تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق بالا نے مستجاب فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیں اور فقیروں اور اہل حاجت کو بلائیے کہ وہ تمام کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ اس کو دسترخوان پر بٹھایا۔ وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں سے بائیں ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر اس نابینا نے دوسرا لقمہ لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس حال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر تو آپ نے خدا سے دعا کی کہ خداوند، میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے تو مقدر کر چکا ہے، کیونکہ اسی حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا۔ کہا السلام علیک یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ملک الموت۔
کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ یقیناً مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش پہ خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور اپنے موقف عرض پر کھڑے ہو کر کہا، خداوندہ، تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم مقدس کی جانب روانہ ہوئی۔